بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو جب مبعوث فرمایا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے آپ کی ہر ادا کو مسلمانوں کے اوپر لازم اور ضروری قرار دیا کہ جب تک مسلمان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی میں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت میں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بتائی ہوئی سنت پر اور بتائے ہوئے طریقوں پر جب وہ چلیں گے تو وہ ہمیشہ سرخرو رہیں گے، وہ رسوائی اور پسپائی کی طرف کبھی نہیں جائیں گے، بلکہ ہمیشہ خوش اور خرم، شادمان اور کامران رہیں گے جب تک کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی میں رہیں گے۔ اور ظاہری بات ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرد ہونے کے ناطے آپ چونکہ سید الانبیاء والمرسلین ہیں اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام جتنے بھی تشریف لائے وہ سارے کے سارے مرد تھے، کوئی ان میں عورت نہیں تھی، لیکن ان انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ جس قدر خواتین چاہے وہ جس بھی روپ میں ہوں جب وہ جڑی ہوئی تھیں، چاہے وہ ماں ہو یا بیٹی ہو یا بہن ہو یا بیوی ہو، جب وہ اس انداز میں جڑی ہوئی تھی تو ان بزرگوں کے صدقے، ان انبیاء کرام کے صدقے، ان کی جو عورتیں تھیں، جو خواتین تھیں، جو بیویاں تھیں یا مائیں تھیں یا بہنیں یا بیٹیاں تھیں، تو ان کی زندگیوں کو پھر خواتین کے لیے نمونہ عمل قرار دیا گیا، ان کی زندگیوں پر عمل کرنا ان کو راہ نجات قرار دیا گیا کہ جو ان ہستیوں کے ساتھ جڑے گا اور ان کی سیرتوں کے اوپر عمل کرے گا یقیناً وہ اس دنیا میں بھی کامیاب اور کامران ہوگا، وہ آخرت میں بھی عند اللہ سرخرو اور بارگاہ الہی میں عزتوں کا حقدار ہوگا۔ لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کی تعلیم کا اثر کچھ اس قدر زیادہ ہو گیا ہے کہ جاہل تو جاہل رہے، ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ طبقہ ہی یہ بات کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ قرآن معاذ اللہ یہ 1400 سال پرانا ہو گیا الیاذ باللہ، اور اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین مقدسات تو کہا 1400 سالوں سے کس کی بات کس کو یاد رہتی ہے، تو معاذ اللہ اس طرح کے جملے اور کلمات کہہ کر حدیث رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا سرے سے معاذ اللہ انکار کر دیا۔ پھر اس وقت کے معتبر ترین شخصیات جنہیں قابل عمل قرار دیا جائے یا جن کو راہبر اور رہنما کہا جائے، ان کی محنتیں جب انہوں نے 40 50 سال 60 سال پڑھا اور پڑھایا اور اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کر دیں، پھر ان کو بھی جو ہے وہ شک کا نشانہ بنا دیا گیا، ان کو بھی ایسا کر دیا گیا کہ لوگ ان کے پیچھے چلنے میں تذبذب کا شکار ہو گئے اور یوں سمجھیں کہ وہ گویا کہ ان کو نہ ماننے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ کبھی ان کو صرف مولوی کا لقب دے کر، کبھی ان کو خشک مولوی کہہ کر، کبھی ان کو دقیانوسی ذہن کہہ کر، کبھی ان کو علوم و فنون سے ناواقف کہہ کر، کبھی ان کو معاشرے سے ناشناسا کہہ کر، ان کو مختلف الغرض القابات دے کر ایک معاشرے کا مفلوج حصہ جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ اور آج کل زیادہ تر نوجوانوں کی بلکہ اکثر پڑھے لکھے حضرات کی بھی یہ ذہن، ان کی یہ سوچ اور فکر بن چکی ہے، یہ ذہن بن چکا ہے کہ یہ لوگ جو ہے بس وہ دین کے اندھے پیروکار ہیں، ان کو کچھ زمانے کا نہیں پتہ، ان کو کچھ معاشرے کا نہیں پتہ، ان کو نہیں پتہ کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ یہ ابھی تک وہ کتابی کیڑے بنے ہوئے ہیں، کتابوں سے باتیں نکالو، کتابوں سے باتیں نکال کر ایک دوسرے کے اوپر اچھالو اور ایک دوسروں کو سناؤ۔ میں عرض کرتا چلوں، ایک ویڈیو نظر سے گزری تو انتہائی دکھ ہوا کہ اس میں آپ دیکھیے کہ ایک خاتون کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ علماء کی جو شان ہے اس کو نشانہ بنا رہی ہے اور کس قدر علماء کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، یا علماء کی ذوات کو کس طرح مشکوک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ ذرا ویڈیو ملاحظہ کر لیجئے۔ اگر دین کی بھی یونیفارم ہو جائے گی، ہری پگڑی والے، لال پگڑی والے، سفید ٹوپی والے، کالی ٹوپی والے، اونچی شلوار والے، نیچی شلوار والے، کیا مصیبت ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ نہیں رہا، پہلے اللہ میاں کھڑے کر کے پوچھیں گے یونیفارم کون سی پہنتے ہو۔ اور اب یہ عالم ہے، آپ کے لیے میں کافر، میرے لیے آپ کافر، ہم روشن خیال ہو گئے الحمدللہ۔ اب اس ملک میں مسلمان کوئی رہا ہی نہیں۔ یہ کفر کی بات کہاں سے آئی؟ ہر بات پہ کفر کا فتویٰ۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے وہ سوال پوچھتے ہیں جو خدا ہم سے پوچھے گا۔ تمہارا مذہب کون سا ہے؟ نماز کس طریقے سے پڑھتے ہو؟ قیام میں کھڑے ہو تو ٹانگوں کے درمیان سے دمبا گزر سکتا ہے یا نہیں گزر سکتا؟ ہم ایک دوسرے سے وہ سوال نہیں پوچھتے جو ہم پوچھ سکتے ہیں۔ عارفہ طبیعت ٹھیک ہے؟
घर में कोई दवा लाने वाला नहीं है, मैं ला दूँ? جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ زیادہ تر توجہ لباس کی طرف دی جاتی ہے، تو لباس کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں پہننا نہیں سکھایا؟ جوتے سے لے کر ٹوپی تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پہننے کا طریقہ ہمیں نہیں سکھلایا، نہیں بتلایا کہ سیدھے پاؤں میں کیا چیز ڈالنی ہے، الٹے پاؤں میں کیا چیز ڈالنی ہے، پہلے سیدھا پاؤں ڈالنا ہے یا الٹا پاؤں ڈالنا ہے، یہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں بتایا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم امامہ اور دستار چھوڑ کر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بتائی ہوئی سنتوں کو چھوڑ کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم کفار کے طریقے کے اوپر عمل کریں؟ یا اس وقت امت مسلمہ جو ہے وہ جس نہج پر جا رہی ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس سے بھی بدتر حالت میں معاذ اللہ چلی جائے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سکھائے ہوئے بتائے ہوئے طریقوں کو معاذ اللہ ترک کر دے، چھوڑ دے، اور وہ طریقے جو کفار اور ہندو اور انگریزوں کے بتائے ہوئے ہیں ان طریقے پر چلنا شروع کر دے؟ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ آپ ذرا اپنے انداز کو دیکھ لیں، انداز تکلم کو دیکھ لیں، اور یہ جو طنزیہ انداز پھر سامنے بیٹھے ہوئے آڈینس ان کے لیے یہ ایک مذاق کی صورت بننا اور اس قدر بے حسی کا مظاہرہ کرنا اور ٹھاٹھے مار کر ہنسنا اور تالیاں بجانا، اس پہ خوشی کا اظہار کرنا، اس سے ہمیں پورا اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت یہودیت، عیسائیت اور مغربیت کی جو سوچ ہے وہ کس قدر جو ہے اس معاشرے کے اندر سرایت کر چکی ہے۔ اگر اس حالت کے اوپر خون کے آنسو رویا جائے تو میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ یہ حالت وہ ہے جو یقیناً ہمیں بارگاہ الہی سے بھی دور کرنے والی ہے اور پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے بھی ہمیں دور کرنے والی ہے معاذ اللہ۔ اللہ پاک اس سوچ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آپ نے جو دوسری بات کی ہے کہ ہمیں وہ سوالات کرنے چاہیے جو ہم ایک دوسرے سے کرنے کی حقدار ہیں، جو اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا سو تو پوچھے گا، ہمیں ایک دوسرے سے وہ سوالات کرنے چاہیے جو ہمیں پوچھنے چاہیے۔ کہ آپ نے کہا کہ فلانا صاحب کیا آپ کے گھر دوائیاں ہیں یا میں لا دوں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کا مزاج کیسا ہے، یہی ساری باتیں تو علماء جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے بتاتے رہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا ایک بندہ مومن اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو ہے وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو اس قدر باتیں کلیئر کر دی ہیں، واضح فرما دی ہیں، اور شریعت 1400 سال پہلے مکمل ہو چکی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے رستے سے گزر رہے ہو، کوئی تکلیف دہ چیز مل جائے، کوئی کانٹا ملتا ہے، کوئی پتھر ملتا ہے، کوئی اس طرح کی اور کوئی چیز تکلیف دہ ملتی ہے، اس کو ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اب جب اس قدر بھلائی کا اور اچھائی کا اور خیر کا راستہ بتا دیا گیا ہے تو آپ یہ اپنے جو نمبرنگ بڑھا رہے ہیں اور اپنی طرف سے یہ باتیں کر کے یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ نہیں جی ہم جو پڑھ کے آگے ہیں وہ اصل بات ہے، یہ جو بتاتے ہیں وہ معاذ اللہ ناکارہ سی روایات ہیں، معاذ اللہ ناکارہ سی باتیں ہیں، اور بیکار ان کے اوپر کوئی عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ آپ اپنا ذرا حلیہ دیکھیے کہ چلیں یہ تو اللہ آپ سے پوچھے گا کہ تمہیں حکم ہوا تھا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها، یہ قرآن کی آیات پہ کون عمل کرے گا؟ یہ جو اللہ نے حکم فرمایا تھا کہ اے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، اے میرے پیارے محبوب، یہ آپ اپنے امتیوں سے فرما دیں، میرے بندوں سے فرما دیں کہ جو ان کی خواتین ہیں وہ با پردہ رہیں، گھروں میں رہیں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، یہ باتیں بتائیں نا۔ یہ جب آپ باتیں کرتے ہیں تو آپ کی دم پر پیر آتا ہے اور آپ یہ باتیں نہیں کرتے، آپ وہ باتیں کرتے ہیں جو آپ کو مغرب میں سکھائی گئی ہیں۔ بہرحال آپ پی ایچ ڈی بھی ہوں گے، آپ ڈبل پی ایچ ڈی ہوں گے، آپ بہت پڑھے لکھے ہوں گے، آپ بہت زیادہ دنیا گھومے ہوں گے، آپ بہت زیادہ معاشرے کو آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن قرآن اور حدیث سے زیادہ بڑھ کر آپ نہیں جانتے۔ قرآن اور حدیث نے جو بتا دیا وہ حرف آخر ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ قرآن اور حدیث سے فرار ممکن نہیں ہے۔ آپ 1000 چٹکلیں سنا لیں، آپ 1000 نسخے بتا دیں، آپ 1000 باتیں اور قصے اور کہانیاں اور روایات سنائیں، لوگوں کو خوش کریں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ نہ بارگاہ الہی سے فرار ممکن ہے، نہ قرآن اور حدیث سے فرار ممکن ہے، نہ اللہ کے رسول کے فرمان سے فرار ممکن ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں لادینیت سے محفوظ فرمائے، دین کی سمجھ و فہم عطا کرنے کے بعد اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین بجائے سید المرسلین۔